تصور کیجیے ایک گہرا سمندر، طوفانی لہریں اور کالی رات کا اندھیرا۔ اوپر سے آپ ایک دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں قید ہوں، جہاں سانس لینا بھی محال ہو۔ وہاں نہ کوئی دوست ہو، نہ کوئی مددگار، اور نہ ہی باہر نکلنے کی کوئی بظاہر صورت۔ یہ حال تھا اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوے کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ برسوں کی محنت اور تبلیغ کے باوجود جب قوم نے حق کو جھٹلا دیا تو آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے غصے اور رنج کی حالت میں بستی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچے بغیر کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ آپ ساحل پر پہنچے اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ سمندر کے بیچوں بیچ اچانک طوفانوں نے کشتی کو گھیر لیا۔ کشتی ڈوبنے لگی تو ملاحوں نے کہا کہ یہاں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے، جب تک اسے دریا میں نہیں پھینکیں گے جان نہیں بچے گی۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ آپ نے نہایت ضبط کے ساتھ خود کو لہروں کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ یہاں سے وہ امتحان شروع ہوا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ 3 اندھیروں کے قیدی بن گئے۔ ایک، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا جہاں دم گھٹتا تھا۔ دوسرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا جہاں خوف کا راج تھا۔ تیسرا، کالی رات کا اندھیرا جہاں دور دور تک کوئی سہارا نہ تھا۔ ذرا تصور کریں، مچھلی کا پیٹ ہو، ہر طرف تیزابیت اور لیسدار دیواریں ہوں، سانس لینا مشکل ہو، اور باہر میلوں پھیلا سمندر۔ کوئی انسان وہاں آپ کی فریاد نہیں سن سکتا تھا۔ وہاں صرف ایک ہی ہستی تھی، اللہ، جو آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہی تھی اور آپ کی پشیمانی بھی دیکھ رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ، میری قوم نے میرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ آپ نے اپنی کوتاہی کو مانا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان پر وہ کلمات تھے جنہوں نے عرش کو ہلا دیا۔ کیا تھے وہ کلمات؟ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک دفعہ پھر سنیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا دعا مانگی انہوں نے؟ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اس دعا کی خوبصورتی دیکھیے۔ انہوں نے پہلے اللہ کی توحید بیان کی، پھر اس کی پاکی بیان کی، اور آخر میں اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اللہ کو اپنے بندے کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی ان کی پکار سن لی گئی، اور مچھلی کو حکم ہوا کہ انہیں ساحل پر اگل دے۔ سبحان اللہ! کیا ہی خوبصورت دعا! سبحان اللہ! انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ میری تو امت نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں آ گیا یہاں۔ نہیں، انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، اون کیا اپنی غلطی کو۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے اس کو اون کرنا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دینی کہ یہ ہوا تھا تو اس طرح ہو گیا یا ایسے تھا تو یہ ہو گیا۔ نہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ اعتراف بندگی بہت ضروری ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا راز ہی یہی ہے کہ اپنی انا کو مار کر اللہ کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنا۔ پھر اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا وہ آپ کی توبہ قبول نہیں کریں گے؟ وہ تو سب سے بڑی طاقت ہے نا۔
اور حضرت یونس کی اس دعا نے ثابت کر دیا کہ جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ اسے اندھیروں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کی مچھلی ہمارے حالات ہوتے ہیں، وہ بیماریاں، وہ قرض، وہ تنہائی جن سے ہمیں لگتا ہے کہ اب نکلنا ممکن نہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کی مشکلات اس سمندر کی طرح گہری ہیں اور آپ مچھلی کے پیٹ کی طرح مایوسی کے اندھیرے میں قید ہیں، تو آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ جو رب مچھلی کے پیٹ میں راستہ بنا سکتا ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی اجالا کر سکتا ہے۔ جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی تہہ میں ایک مچھلی کے پیٹ سے نکال کر دوبارہ عزت عطا کی، وہ آپ کو آپ کی پریشانیوں سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ پکار سچی ہو اور اعتراف گناہ میں عاجزی ہو۔ دعا کو ایک دفعہ پھر سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگلے سبق میں ہم ایک ایسی دعا کا ذکر کریں گے جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔